کیا آپ جانتے ہیں کہ خلوص اپنے اوج پر کب پہنچتا ہے؟ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، تو اس کا مطلب آخر کیا ہے؟ جانتے ہیں آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبھی القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ جن کی آیت نمبر 16 سے 21 تک کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 16 اور 17 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا۔ اور اے رسول تم کہہ دو اگر یہ لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم ضرور ان کو بکثرت پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں جھونک دے گا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں کچھ نکات رکھے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر غدق کا أولو معنی ہے الألباب۔ فراوانی اور سعد کا معنی ہے سخت اور مشکل۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں استقاموا علی الطریقہ سے مراد اہل بیت علیہم السلام کی راہ میں قائم رہنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر لوگ ہماری ولایت پر قائم رہیں تو ان کو فراوان علم ملے گا۔ تفسیر مجمع البیان لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تربیت کا بہترین طریقہ موازنے کا طریقہ ہے۔ ایک آیت میں فرمایا قائم رہنا اور بارش، اور بعد والی آیت میں منہ پھیرنا اور عذاب۔ ان دو حالتوں کا موازنہ کرنے سے حق اور باطل اور واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنا دنیا میں بھی زندگی کو سخت کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اور آخرت میں بھی انسان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ایمان سے زیادہ اہم ایمان پر قائم رہنا ہے۔ نمبر 2، تمام راہوں میں صرف ایک حق کا راستہ قابل قبول ہے۔ نمبر 3، ایمان کے آثار اور برکتوں کو بیان کرنا دعوت کا بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 4، ایمان کے آثار صرف آخرت سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، حق کی راہ پر قائم رہنے کی اہمیت ہے۔ ہر استقامت کی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ بعض استقامتیں ہٹ دھرمی ہوتی ہیں۔ نمبر 6، رزق کا وسیع ہونا آزمائش کا ایک سبب ہے۔ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِيَنْتِنَهُمْ فِيهِ، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے رزق میں وسعت کو آزمائش جانا ہے۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی، سورہ نمل آیت نمبر 40۔ نمبر 7، صراط مستقیم پر قائم رہنے کا نیچر پر اثر پڑتا ہے۔ نمبر 8، عیش و آرام غفلت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 9، رزق کے وسیع ہونے پر مغرور نہ ہوں۔ نمبر 10، حق کی راہ پر قائم رہنے اور ثواب پانے کے بعد بھی اپنا کام تمام نہ سمجھیں، اب تو دوسری آزمائشیں شروع ہوں گی۔ نمبر 11، اللہ کے یہاں مہربانی بھی ہے اور قہر بھی۔ نمبر 12، جہنم میں ڈالے جانے کا ایک سبب اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنا ہے۔ نمبر 13، کبھی کبھی بارش کا نازل ہونا آزمائش ہوتا ہے، اگر ناشکری اور کفران کیا جائے تو اس کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آیت نمبر 18 سے 21 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو تم لوگ خدا کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ کہ جب خدا کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے گرے پڑتے ہیں۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نہ برائی کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ بھلائی کا۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح ان آیات میں بھی پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر مساجد أولو جمع ہے الألباب مسجد کی، جس کا معنی ہے سجدے کی جگہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ اپنے عبادتی مراکز میں اللہ کا شریک کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اسلامی مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور خدا لعنت کرے اس کو جو مسجد کا احترام نہ کرے۔ بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 355۔ لیبدا کا معنی ہے ہجوم۔ جملہ فلا تدعو مع اللہ احدا میں دعا کا معنی عبادت ہے، جس کی دلیل یہ آیت ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سورہ مومن آیت نمبر 60۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے طور پر پکارنا حرام ہے، لیکن معمولی طور پر پکارنا شرک نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبادت کے وقت لوگوں کا ہجوم کرنا جیسا کہ آیت میں ارشاد ہوا لما قام عبد اللہ یدعوہ کادو یکونون علیہ لبدا، اس سے مراد یا تو پریشان کرنے اور مذاق اڑانے کے لیے مخالفوں کا ہجوم ہے، یا تو سیکھنے کے لیے عاشق انسانوں اور جنوں کا ہجوم ہے۔ خلوص اس وقت اوج پر پہنچتا ہے جب انسان کسی چیز کو اپنا نہ سمجھے بلکہ ہر چیز کو اللہ کا دیا ہوا سمجھے۔ مذکورہ آیتوں میں پہلے فرمایا میں کسی کو بھی اس کا شریک نہیں بناتا، اس کے بعد فرمایا میں اپنے آپ کو بھی کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتا، لا اشرکو بہی احدا لا املکو لکم ذرا ولا رشدا۔ سورہ کی ابتدا سے اب تک 4 مرتبہ لفظ رشد کا استعمال ہوا ہے تاکہ ہر لمحہ وہی کے مقصد کو مد نظر رکھا جائے۔ یہدی الی الرشد اراد بہم ربہم رشدا تحروا رشدا ذرا ولا رشدا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفع اور نقصان کے مالک نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں مستقل طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک نہیں ہیں، ورنہ بہت سی آیتوں میں اللہ کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت اہم کردار بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرنا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا، سورہ نساء آیت نمبر 64۔ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، سورہ منافقون آیت نمبر 5۔ مسجد کے بارے میں چند نکات۔ نمبر 1، زمین پر سب سے پہلی عمارت مسجد تھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ نمبر 2، مسجد کا تقدس برقرار رکھنا چاہیے، جیسا کہ مومنوں نے کہا ہم اصحاب کہف کے مزار پر مسجد بنائیں گے، لنتخذن علیہم مسجدا، سورہ کہف آیت نمبر 21۔ نمبر 3، مدینے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کام مسجد بنانا تھا۔ لمسجد اسس علی التقوی
من اول یوم، سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ نمبر 4، قرآن مجید میں 10 بار سے زیادہ مسجد الحرام کا نام آیا ہے۔ نمبر 5، اللہ نے مسجد کو اپنا گھر بتایا ہے اور سب سے بہترین انسانوں یعنی جناب ابراہیم اور اسماعیل جیسے 2 بڑے نبیوں کو اس کا خادم قرار دیا ہے۔ طہر بیتی، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ نمبر 6، مسجد میں جانے کے لیے زینت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ نمبر 7، اگر مسجد تقوی کی بنا پر نہ بنی ہو اور تفرقہ کا سبب بنے تو اسے توڑ دینا چاہیے۔ مسجداً ضرارا، سورہ توبہ آیت نمبر 107۔ نمبر 8، مسجد اتنی مقدس جگہ ہے کہ ہر ایک کو اسے بنانے کا حق نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 17۔ یہ کام پرہیزگار مومنوں سے مخصوص ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ ولم یخش الا اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ نمبر 9، مسجد اور یہود و نصارہ کے تمام عبادتی مراکز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے خون دینا چاہیے۔ لہدمت صوامع وبیع وصلوات، سورہ حج آیت نمبر 41۔ نمبر 10، مسجد کے کچھ آداب ہیں، من جملہ مسجد میں بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے، باطل باتیں نہ کی جائیں، کاروبار کی باتیں نہ ہوں اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 11، مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم کا ثواب ہے۔ نمبر 12، نماز کے انتظار کے لیے مسجد میں بیٹھنا ثواب ہے۔ نمبر 13، جس مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے وہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی۔ نمبر 14، مسجد کا پڑوسی اگر مسجد میں نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ نمبر 15، اللہ تعالیٰ مسجد والوں کی وجہ سے دوسروں سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ 10 سے 15 تک کے موارد میزان الحکمہ کے باب مسجد میں موجود روایتوں کی بنا پر ہیں۔ نمبر 16، ایک شخص عباسی خلیفہ معتصم کے یہاں سے غمگین لوٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ایک چور نے اپنی چوری کا اعتراف کیا تو خلیفہ نے فقہا کو بلایا اور ان سے چور کا حکم دریافت کیا۔ ایک نے کہا چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا جائے کیونکہ تیمم والی آیت میں ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ دوسرے نے کہا اس کا ہاتھ کوہنی سے کاٹا جائے کیونکہ قرآن مجید میں وضو والی آیت میں ارشاد ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وہاں پر امام محمد تقی علیہ السلام بھی موجود تھے جن کو معتصم نے پہلے سے ہی بلا رکھا تھا۔ ان سے مسئلہ دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدے کی جگہیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں اور جو چیزیں سجدے میں زمین پر لگتی ہیں انہیں نہیں کاٹا جانا چاہیے۔ معتصم کو امام علیہ السلام کا استدلال پسند آیا اور اسی پر عمل کیا۔ وسائل الشیعہ، کتاب حدود، حد سرقت۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان کے پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، عبادت کی جگہیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ نمبر 2، وہ 7 اعضاء جو سجدے کے وقت زمین پر لگتے ہیں وہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا منع ہے۔ نمبر 3، جس جگہ کو مسجد کی نیت سے بنایا جائے اور وہاں نماز پڑھی جائے اس سے خاص احکام ملحق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن کے نقطۂ نظر سے بعض جگہوں کا مخصوص تقدس ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کے برابر اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکاریں۔ نمبر 6، اللہ کی بندگی تمام کمالات اور رسالتوں کی تمہید ہے۔ قام عبداللہ، اللہ نے عبداللہ کا لقب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ نمبر 7، اللہ کی عبادت کے لیے قیام، تحریک، جوش اور عزم و ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 8، باطل خیالات کے سامنے وضاحت کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 9، وہی دعا با اہمیت ہے جس میں خلوص پایا جاتا ہو۔ نمبر 10، جو شخص دوسروں کو اخلاص کی دعوت دیتا ہے
اسے چاہیے کہ پہلے خود مخلص ہو۔ نمبر 11، توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین، ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ خلوص اس وقت بلندیوں پر پہنچتا ہے جب انسان کسی بھی چیز کو اپنا نہ سمجھے بلکہ ہر ایک چیز کو اللہ کا دیا ہوا سمجھے۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفع اور نقصان کے مالک نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل طور پر مالک نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔